وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين۔ پھر ہم نے نطفے کو علقہ بنا دیا اور پھر علقہ کو ہم نے مضغہ بنا دیا، فخلقنا المضغة عظاما، پھر مضغے کو ہم نے ہڈیاں بنا دیا، فکسونا العظام لحما، ان ہڈیوں کے اوپر ہم نے گوشت چڑھا دیا۔ ثم انشأناه خلقا آخر، پھر اس کو ہم نے ایک اور دوسری تخلیق میں پیدا کیا۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، پس بڑی ہی برکتوں والی ذات ہے اللہ کی جو بہترین پیدا کرنے والوں میں سے ہے، یا پیدا کرنے والوں میں سے بہترین۔ آیت نمبر 14 سورۃ المومنون، یہاں سے آج کے سبق کا آغاز اللہ کی توفیق اور اللہ کی رحمت سے ہو رہا۔ یہ جو پہلا حصہ ہے سورۃ المومنون کا، جو میں نے پچھلے درس میں بھی عرض کیا تھا کہ آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 22 تک یہ پہلا حصہ ہے۔ اس میں کامیاب مومن اور ان کی صفات بتائی گئی ہیں شروع میں، پھر اس کے بعد دلائل توحید کے طور پر انسانی زندگی کا آغاز اور انجام بتایا گیا، اور ان میں انسانی زندگی کے آغاز کے اعتبار سے یہ بھی فرمایا کہ جو مٹی کا خلاصہ ہے اس سے ہم نے انسان کو پیدا کیا، پھر اس کو نطفہ بنا دیا، ایک محفوظ جگہ پہ رکھ دیا۔ ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، نطفہ جو ہے ایک سیال مادے کو کہتے ہیں، وہ ایک جگہ پہ رکھ دیا۔ وہ محفوظ جگہ کون سی ہے؟ وہ ظاہر رحم مادر ہے۔ ثم خلقنا النطفۃ علقۃ، پھر ہم نے اس نطفے کو علقہ بنا دیا۔ یہ علقہ کیا ہے؟ عام طور پر مفسرین نے اور مترجمین نے اس کا جو ترجمہ کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ جمع ہوا خون بنا دیا۔ تو علقہ، ویسے تو علقہ جو ہے وہ علق، لفظ علق کا معنی ہوتا ہے لٹکانا یا کسی چیز کے ساتھ لٹکا ہوا ہونا۔ تو وہ کون سی چیز ہے جو نطفہ کے بعد بنتی ہے، ایک ایسی کیفیت پیدا ہوتی ہے جو رحم مادر کی دیواروں کے ساتھ چپکی ہوئی ہوتی ہے۔ اس میں جدید مفسرین نے کچھ سائنسی حوالے سے یہ بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ وہ دراصل جونک کی طرح کا، ایک جونک کی شکل کا ایک جمے ہوئے خون کا ایک لوتھڑا ہوتا ہے، اور اصل میں وہ لوتھڑا نہیں ہوتا، وہ بالکل گوشت اور سیال مادے کے درمیان کی کوئی ایک چیز ہے، اور وہ جونک کی طرح کا ہوتا ہے اور رحم مادر کی دیواروں کے ساتھ چپکا ہوا ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے وہ علقہ ہے کہ وہ لٹکا ہوا ہوتا ہے، اس کے ساتھ چپکا ہوا ہوتا ہے۔ بہرحال اللہ کریم فرماتا ہے کہ یہ ایک مرحلہ تخلیق ہے، ایک مرحلہ تخلیق نطفہ ہے، اور نطفہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ مٹی کا جو خلاصہ ہے، یہ اس اعتبار سے نطفے کو مٹی کا خلاصہ کہا جا سکتا ہے۔ ایک تو ابتدائی آفرینش حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا، اور اس اعتبار سے بھی مٹی کا خلاصہ کہا جا سکتا ہے کہ انسان جتنی بھی خوراک لیتا ہے وہ ساری کی ساری مٹی سے لیتا ہے، اسی سے انسان کے گوشت خون بنتا ہے،
اور اسی سے پھر ایک خلاصہ جو ہے انسان کا نطفہ بنتا ہے، اور جس سے اللہ کریم نے یہ تخلیق کا معاملہ آگے چلایا۔ تو وہ جو فی قرار مکین، ایک محفوظ جگہ، یعنی رحم مادر کے اندر جب یہ پریگننسی کنسیو کر لیتی ہے وہ، تو پھر وہ وہاں محفوظ جگہ پہ رہتا ہے۔ وہ محفوظ جگہ پہ کیا ہے؟ ایک مرحلہ تخلیق ہے، ثم خلقنا النطفۃ علقہ، پہلے وہ نطفہ ہوتا ہے، پھر وہ علقہ بن جاتا ہے، یعنی ایک ایسا جمع ہوا خون جو جوں کسی کی شکل بنا کے رحم مادر کی دیواروں سے چپکا رہتا ہے، اور یہ ایک مرحلہ ہے۔ فخلقنا العلقۃ علقۃ مضغۃ، پھر ہم اس کو مضغہ بنا دیتے ہیں، علقہ جو ہے وہ مضغہ بن جاتا ہے۔ مضغہ عام طور پہ گوشت کے لوتھڑے کو کہتے ہیں، گوشت کا لوتھڑا مضغہ، کیونکہ حدیث کے اندر بھی یہ لفظ آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان فی الجسد مضغہ، خبردار ہو کے سنو کہ انسان کے جسم کے اندر ایک مضغہ ہے، ایک گوشت کا لوتھڑا ہے۔ اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب وہ گوشت کا لوتھڑا صحیح ہو جاتا ہے تو سارا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے۔ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، جب وہ گوشت کا لوتھڑا خراب ہو جائے تو سارے کا سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا الا وہی القلب، اور غور سے اور خبردار ہو کے سن لو کہ وہ جو گوشت کا لوتھڑا ہے وہ قلب ہے، انسان کا دل۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دل کو وہاں مضغہ کہا گیا ہے۔ تو ہے تو گوشت، لیکن وہ ایک خاص قسم گوشت ہے، اس کو لوتھڑا کہا گیا ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ مضغہ اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ جیسے چبایا ہوا گوشت، اور بعض سائنسدانوں کے حوالے سے جدید مفسرین نے لکھا ہے کہ سائنسدانوں نے باقاعدہ یعنی ایک گوشت کا ٹکڑا لیا اور اس کو چبایا، اور چبا کے جب رکھا تو وہ اس کی جو حیت بنتی ہے وہ بالکل مضغے کی بنتی ہے، جو رحم مادر کے اندر اگلے سٹیج پہ مضغہ بنتا ہے۔ واللہ اعلم۔ فخلقنا المضغۃ عظاما، پھر ہم نے اس مضغے کو ہڈیاں بنا دیا۔ اب ظاہر ہے کہ گوشت رہے تو گوشت کمزور ہوتا ہے، وہ اپنا ایک سٹرکچر نہیں بنا سکتا، اور اگر وہ صرف ہڈیاں بن جائے اور اس کے اوپر کوئی ظاہر سٹرکچر بنانے کے لیے تھوڑی سی اس کے اندر ہارڈنس ضروری ہے، اس لیے ان کو ہڈیاں بنا دیا۔ اب ظاہر ہے ہڈیوں سے شیپ نہیں بنتی، لہٰذا فرمایا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، پھر ہم نے ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھا دیا۔ اب یہ جو گوشت چڑھا ہے یہ ظاہر ہے سب ہر جگہ ایک جیسا نہیں چڑھا، یہ اللہ کریم نے اس کو پوری ایک ترتیب کے ساتھ ایک پوری لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، وہ جو بہترین تقویم میں انسان کو پیدا کیا ہے اور اس کو حسن و رعنائی سے جو نوازا ہے، اس کے اندر اس چڑھے ہوئے گوشت کا بڑا کردار ہے۔ کہیں پہ تھوڑا ہے، کہیں پہ زیادہ ہے، کہیں پہ بالکل ہڈی جو ہے وہ اس کے ساتھ چپکا ہوا ہے، کہیں پہ گوشت تھوڑا سا زیادہ ہے۔ تو یہ اللہ کریم نے جو انسان کو احسن تقویم میں پیدا فرمایا، اس میں ساری ترتیب تخلیق کا بہت دخل ہے۔ ثم انشأناه خلقا آخر، پھر اس کو ہم نے ایک دوسری تخلیق میں پیدا کیا۔ یہ دوسری تخلیق کیا ہے؟ ظاہر ہے ایک تخلیق تو یہ مرحلہ چل رہا ہے، پھر اس کے بعد ایک اور تخلیق پیدا کی۔ وہ تخلیق کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے ایک مرحلہ تخلیق ہے۔ تو پہلے مرحلہ تخلیق کے بعد یہ دوسرا مرحلہ تخلیق جو ہے یہ بالکل ایک اور طرح کا مرحلہ تخلیق۔ اب دیکھیں یہاں آیت پر اگر آپ غور کریں تو ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، پہلے فرمایا کہ مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا، پھر مٹی کے خلاصے سے آگے اگلا مرحلہ جو ہے ثم، یہاں پہ ثم کا لفظ ہے، پھر یعنی اگلے مرحلے میں کیا ہوا؟ جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، یعنی ہم نے اس کو نطفے کے طور پر رحم مادر کے اندر یعنی ایک محفوظ جگہ پہ اوپر رکھ دیا۔ ثم خلقنا النطفۃ علقۃ، پھر اب یہ مرحلہ تخلیق آگے بڑھتا ہے۔ ثم کا مطلب ہے اگلا مرحلہ شروع ہو گیا، اور اس مرحلے میں کیا ہے؟ نطفہ علقہ بنا، جمع ہوا خون بنا۔ فخلقنا العلقۃ مضغہ، پھر علقہ جو ہے مضغہ بنا۔ فخلقنا المضغۃ عظاما، اب یہ یہاں پہ ثم نہیں ہے، ان مراحل کے درمیان ثم کا لفظ نہیں، بلکہ کیا ہے؟ فخلقنا العلقۃ مضغہ۔ اب یہ گویا ایک ہی مرحلہ تخلیق ہے، اس کے اندر مراحل تخلیق ہیں کہ ثم خلقنا النطفۃ علقہ، نطفہ علقہ بنا، پھر ہم نے اس کو علقہ کو مضغہ بنایا، وہ ایک
چبائے ہوئے گوشت کی طرح ایک گوشت کا لوتھڑا بن گیا. فخلقنا المضغۃ عظاما، پھر ہم نے اس کو ہڈیاں بنا دیا. فکسونا العظام لحما، اور ان کو ہم نے ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھا دیا. اب ان سب کے ثم خلقنا نطفہ سے لے کر باقی سارے جو مراحل تخلیق ہیں اس کے درمیان میں ثم نہیں ہے بلکہ فا. اس کا مطلب ہے یہ ایک مرحلہ تخلیق ہے، اس کے اندر ہی تبدیلیاں ہو رہی ہیں. یہ مرحلہ الگ مرحلہ تخلیق نہیں ہے. نطفے سے لے کر ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھنے تک، ایک خاص قسم کی حیت بننے تک، یہ اللہ کریم نے ایک خاص مرحلہ تخلیق رکھا. اب آگے پھر ثم آ گیا. ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر ہم نے اس کو ایک نئی تخلیق دی. یہ جو نئی تخلیق ہے یہ کیا؟ یہ وہ ہے جس مرحلے کا ذکر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں بھی کیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے ہر شخص کا جو تخلیق ہے وہ اس طرح سے ہوتی ہے. یہ بخاری شریف کے اندر بھی اور مسلم شریف کے اندر بھی حدیث موجود ہے. ان احدکم یجمع خلقہ فی بطن امہ 40 یوما. جب بھی کوئی شخص تم میں سے پیدا ہوتا ہے تو اس کی تخلیق کی ابتدا نطفے کی شکل میں ماں کے پیٹ میں 40 دن ہوتی ہے. 40 دن گویا وہ نطفہ رہتا. ثم یکون فی ذلک علقۃ مثل ذلک، پھر وہ اتنا ہی عرصہ علقہ رہتا ہے. یعنی 40 دن وہ نطفہ رہا، پھر 40 دن وہ علقہ رہا. ثم یکون فی ذلک مضغۃ مثل ذلک، پھر اسی طرح اتنے ہی دن یعنی ایک 40 دن جو ہے وہ مضغہ بن جاتا ہے اور مضغہ رہتا ہے. اب یہ کل کتنا عرصہ ہو گیا؟ 40 دن نطفہ رہا، 40 دن علقہ بن گیا اور 40 دن مضغہ بن گیا. یہ کل مہینے 4 مہینے ہو گئے. اور 4 مہینے کے بعد اللہ اکبر، پھر اللہ کریم اس میں روح پھونکتا ہے. فرمایا کہ اس کے بعد ثم یرسل الملک، پھر ایک فرشتہ بھیجا جاتا ہے. فینفخ فیہ الروح، وہ اس کے اندر روح پھونک دیتا. اگر وہ زندگی کے آثار نطفے کے اندر نہ ہوتے تو اس کے اندر بڑھوتری کیسے ہو رہی تھی، اس کے اندر نشو و نما کیسے ہو رہی تھی؟ تو نشو و نما جو ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے زندگی پہلے بھی تھی، لیکن وہ صرف اور صرف ایک بڑھوتری کی یا نباتی زندگی تھی. جس طرح ایک جو کوئی پودا جو ہے، پودے بھی جاندار ہوتے ہیں، تو وہ جس طرح سے بڑھ رہا ہوتا ہے اس کے اندر شعور نہیں ہوتا، اس کے اندر کوئی اور چیزیں نہیں ہوتی. تو اب جو ہے اس کو ایک نئی زندگی جو دی ہے، ثم انشأناہ خلقا آخر، جو ہم نے نئی تخلیق اس کو دی ہے، اس کے اندر روح پھونک دی ہے. اب روح کیا ہے؟ یہ روح ایک آسمانی نقطہ ہے، یہ نورانی نقطہ ہے، یہ کوئی آسمانی چیز ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حکم آتا ہے اور وہ آ کے اس کے اندر جسم کے ساتھ منسلک ہو جاتا ہے، اس سے انسان کی زندگی بنتی. اب یسألونک عن الروح، سورہ بنی اسرائیل کے اندر ہم پڑھا ہے کہ لوگ جو ہیں روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، روح ہے کیا؟ یہ اس کی حیت کیا ہے؟ یہ کیسی چیز ہے؟ اللہ اکبر. تو فرمایا کہ قل الروح من امر ربی، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو فرما دیجئے کہ یہ روح جو ہے وہ رب کے حکم سے ہے. لوگ کہتے ہیں کہ روح امر ربی ہے، حالانکہ اللہ کریم نے یہ نہیں فرمایا کہ روح امر ربی ہے. اللہ کریم نے فرمایا ہے روح امر ربی سے ہے. من امر ربی، رب کا حکم ہوتا ہے، میرے رب کا حکم ہوتا ہے تو روح آ جاتی. لیکن روح ظاہر ہے کہ وہ ایک خاص وقت تک انسان کے اندر رہتی ہے، اور جب اللہ چاہتا ہے تو وہ روح نکل جاتی ہے اور انسان پھر مردہ ہو جاتا. تو بہرحال یہ جو دوسری ثم انشأناہ خلقا آخر، یہ بالکل ایک نیا مرحلہ حیات شروع ہو جاتا ہے جب روح انسان کے اندر پھونکی جاتی ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تشریح فرما دی کہ اس کے بعد پھر یہ لکھا جاتا ہے کہ یہ شقی ہوگا یا سعید ہوگا، اور اس کا رزق لکھ دیا جاتا ہے، اس کی عمر لکھ دی جاتی ہے، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس وقت لکھ دی جاتی ہیں جب یہ اس کے اندر روح پھونکی جاتی. فتبارک اللہ احسن الخالقین. سبحان اللہ، بہت ہی برکتوں والا ہے اللہ، بہت برکتوں والی ہے اللہ کی ذات. احسن الخالقین، جو پیدا کرنے والوں میں سے بہترین. اب یہ تو ایک ایسے محاورے کے طور پر کہ سارے پیدا کرنے والوں سے بہترین ہے،
تو یہ یعنی بہترین پیدا کرنے والا ہے، اس کا معنی یہ ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اور بھی پیدا کرنے والے ہیں اور ان میں سے ایک اللہ ہے پیدا کرنے والا اور سب سے بہترین پیدا کرنے والا، یہ نہیں مانا۔ وہ تو اکیلا خالق ہے، باقی ساری کائنات مخلوق ہے، اور احسن الخالقین کا مطلب یہ ہے کہ وہ بہترین تخلیق کرنے والا۔ اور لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اس نے جو بہترین تقویم میں انسان کو پیدا فرمایا ہے، حسن و رعنائی کے اعتبار سے بہترین پیدا فرمایا ہے، تو وہ اصل میں اللہ بہترین پیدا کرنے والا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ ثم انکم بعد ذلک لمیتون، اللہ اکبر، پھر ایک عرصے تک زندگی رہتی ہے، ثم پھر انکم بعد ذلک، پھر بعد میں ایک وقت آتا ہے، لمیتون، تم مرنے والے ہو جاتے ہو، یعنی تم مردے ہو جاتے ہو، موت آ جاتی ہے۔ ثم انکم یوم القیامت تبعثون، پھر قیامت والے دن تم پھر اٹھائے جاؤ گے، اللہ اکبر۔ تو یہ سارے کے سارے مراحل تخلیق ہیں، مراحل حیات ہیں۔ وہ جو اللہ کریم نے سورہ ملک کے اندر فرمایا نا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ بڑی برکت والی ہے وہ ذات، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، وہ ذات بڑی برکت والی ہے جس کے ہاتھ میں ہر قسم کی بادشاہت ہے، اور وہ ہر چیز پر ہر طرح کی قدرت رکھنے والی ذات ہے۔ وہی ذات ہے جس نے موت اور زندگی کا کارخانہ پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے، تمہارا امتحان کرے کہ تم میں سے اچھے عمل کرنے والا کون۔ تو وہاں پہ یہ جو کارخانے اس نظام کی بات کی ہے، تو یہ نہیں فرمایا کہ زندگی اور موت کو پیدا کیا، بلکہ فرمایا موت اور زندگی کو پیدا کیا۔ موت پہلے ہے، زندگی بعد میں۔ اللہ، ہم جس نظام حیات کو جانتے ہیں ہم اس میں زندگی کو پہلے جانتے ہیں، موت بعد میں ہے۔ پہلے انسان زندہ ہوتا ہے پھر فوت ہوتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ حقیقتاً پہلے موت ہے پھر زندگی ہے۔ یہ جنین ہو یا یہ جو نطفہ ہو یا اس کا جو اس سے بھی پیچھے جو مٹی کا خلاصہ ہو یا کوئی بھی چیز ہو، یہ پیدا کرنے والا تو اللہ کی ذات ہے۔ اور جب انسان باپ کی پشت میں ہوتا ہے، ابھی وہ نطفہ بھی نہیں بنا ہوتا، تو وہ کہاں ہوتا ہے اس وقت؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کیا انسان پر ایسا وقت نہیں آیا کہ جب یہ تھا ہی نہیں، کوئی قابل ذکر چیز تھا ہی نہیں، کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ انسان اپنی اوقات کو یاد نہیں کرنا چاہتا، قابل ذکر چیز نہیں ہے۔ انسان یہ نہیں کہتا کہ میں اصل میں میری اوقات نطفہ ہے، یہ قابل ذکر چیز نہیں۔ دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ یہ تھا ہی نہیں کہ اس کا ذکر کیا جاتا، اللہ اکبر۔ اور اس کو اللہ کریم نے قرآن میں ہی سورہ بقرہ کے اندر فرمایا کنتم امواتا، تم مردے تھے پھر اللہ نے تمہیں زندگی دی، اللہ اکبر۔ کنتم امواتا، تم مردے تھے، فاحیاکم، پھر اللہ نے زندگی دی۔ گویا پہلے موت تھی، انسان عدم میں تھا، عالم عدم میں تھا، عدم سے اللہ کریم نے زندگی عطا فرمائی، زندگی عطا ہونے کے بعد انسان عالم ارواح میں آیا۔ عالم ارواح میں ایک مرحلہ حیات ہے، وہ روحوں کی زندگی کتنا عرصہ تھی، کتنا لمبا عرصہ حیات تھا، کچھ معلوم نہیں ہے، بس یہی سمجھ آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ روحیں وہاں آپس میں ملتی رہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ عالم ارواح میں اللہ نے عہد لیا تھا، عہد الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے وعدہ کیا تھا۔ اللہ کریم اس وعدے کا بھی ذکر کرتا ہے آیت سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 میں، کہ جو اللہ کریم نے میثاق نبیین، یعنی اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے وعدہ لیا تھا کہ جب تم
آؤ گے تو اللہ کی طرف سے تمہیں کتاب اور حکمت دی جائے گی، تو اس کے بعد میرا ایک آخری نبی آئے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب وہ نبی آئے گا تو تم سب نے اس کی مدد کرنی ہے، اس کے اوپر ایمان لانا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں عہد لے لیا تھا نبیوں سے۔ ایک وہ عمومی عہد ہے جو سب سے لیا تھا، عہد الست الست بربکم، اور دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا عہد ہے۔ تو یہ کہاں لیے تھے؟ عالم ارواح میں لیے تھے۔ پھر جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہاں جو روحیں ملی تھیں عالم ارواح میں، وہ یہاں بھی ایک دوسرے کے ساتھ محبت محسوس کرتی ہیں، اور جو وہاں ایک دوسرے سے نہیں ملی وہ یہاں پہ بھی اجنبیت محسوس کرتی ہیں۔ تو یہ ایک نظام ہے اللہ تعالیٰ نے بنایا، وہاں بھی زندگی کا مرحلہ تھا۔ پھر ایک مرحلہ حیات ہے جب ہم یہاں آ گئے اس دنیا میں اس مرحلہ حیات کو ایک دفعہ ختم کر دیا، ثم انکم بعد ذلک لمیتون، پھر اس کے بعد تم یہاں سے فوت ہو جاتے۔ یہ ہے وہ ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں مارے گا، ثم یحییکم، پھر دوبارہ تمہیں زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر تم سب اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ گویا موت پھر زندگی، پھر موت پھر زندگی، اور پھر اس زندگی کے بعد جب گویا یہ جو موت ہم سمجھتے ہیں، جس کو ہم موت سمجھتے ہیں، وہ انتقال ہے، منتقلی ہے، ٹرانسفر ہے اس دنیا سے آخرت کی طرف، اور وہاں درمیان میں ایک عرصہ ہے، ایک اور مرحلہ ہے جس کو برزخ کہا جاتا ہے، اور وہ عالم برزخ جو ہے وہ عالم دنیا اور عالم آخرت کے درمیان میں کتنا عرصہ ہے وہ بھی اللہ کو معلوم ہے، کتنا عرصہ عالم برزخ میں رہے گا، اور پھر عالم آخرت ہوگا، وہاں جنت دوزخ اور جنت جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا، اللہ اور حشر کا میدان لگے گا، اور وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ موت کو مینڈے کی شکل میں لایا جائے گا مجسم کر کے، اور یہ مینڈے کی شکل میں یہ موت آئے گی، اس کو سب کے سامنے میدان حشر میں ذبح کر دیا جائے، چل موت ختم۔ پہلے تھی موت، اب آخر پہ کیا رہ گیا؟ زندگی رہ گئی، اللہ اکبر۔ اب وہ زندگی ہے جو جہنم میں چلے گئے خالدین فیہا ابدا، اللہ اکبر، اور جو جنت میں چلے گئے وہ اس کے اندر خالدین فیہا ابدا۔ اللہ تعالی ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے۔ تو آخرت کے اعتبار سے تو انسان ہمیشہ رہنے کے لیے پیدا ہوا، دنیاوی اعتبار سے کل من علیہا فان، ہر چیز یہاں فنا ہونے والی ہے، وہاں اللہ تعالیٰ دوبارہ اٹھائے گا۔ اس کے بارے میں فرمایا وَلَقَدْ ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ، پھر تم دوبارہ زندہ اٹھائے جاؤ گے، اور اس کے بعد زندگی ہے۔ اور فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ، اور یقیناً ہم نے تمہارے اوپر یہ 7 طریقے، طرائق طریقہ کی جمع ہے، 7 طریقے ہم نے تمہارے اوپر بنائے ہیں، یہ پیدا کیے ہیں۔ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ، اور ہم مخلوق کی طرف سے ہم غافل نہیں۔ یہ جو اوپر 7 طرائق ہے، طریقہ میں نے عرض کیا، اس کا مطلب راستہ، طریق کا مطلب راستہ ہوتا ہے، اور ایسی چیزوں کو بھی طرائق کہہ دیتے ہیں جو اوپر نیچے ہوں۔ اس لیے اکثر مفسرین کا خیال یہ ہے کہ یہ 7 طرائق کا مطلب 7 آسمان، کہ ہم نے تمہارے اوپر فوق کا ذکر بھی ہے، تو اوپر کیا ہے؟ آسمان ہے، تو اوپر نیچے حدیث کے اندر بھی 7 آسمانوں کی تشریح ہے، قرآن پاک کے اندر بھی مختلف مقامات پہ 7 سماوات کا ذکر ہے۔ تو یہاں جو 7 طرائق اللہ کریم نے فرمایا ہے، تو اس سے اکثر مفسرین کا خیال یہ ہے کہ 7 طرائق وہی 7 سماوات جو اوپر نیچے ہیں، اور پہلے آسمان سے لے کر 7ویں آسمان تک، یہ 7 طرائق انہی کو اللہ کریم نے 7 طرائق کہا ہے، جو اصل میں 7 سماوات ہیں۔ ہو سکتا ہے ایسا ہی ہو، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 7 طرائق سے کچھ اور مراد ہو، کہ ہم نے تمہارے اوپر جو ہے وہ 7 طریقے، 7 گزرگاہیں۔ اب یہ گزرگاہیں کس کی ہیں؟ 7 راستے کس کے ہیں؟ یہ انسانوں کے 7 راستے ہو سکتے ہیں، یہ ستاروں کی گزرگاہیں ہو سکتی ہیں، اور یہ جنات کی گزرگاہیں ہو سکتی ہیں، واللہ عالم کس کس کی ہو سکتی ہیں۔ تو اس کے کئی چونکہ معنی نکلتے ہیں، اس لیے اس کو بعض مفسرین کا خیال یہ ہے کہ یہ متشابہات میں سے ہے۔ متشابہات ہم لوگ پڑھ چکے ہیں سورہ آل عمران کی ابتدا میں،
کہ قرآن حکیم کی آیات کی قسمیں دو ہیں۔ اللہ کریم نے خود فرمایا ہے کہ منہ آیات محکمات، ان میں کچھ آیاتوں محکمات ہیں، محکم آیات، ہن ام الکتاب، وہ ہیں کتاب کی اصل، جو ہر ایک کو سمجھ میں آ جاتی، جو بھی اس کا مفہوم ہوتا ہے وہ سب کی سمجھ میں آ جاتا۔ کچھ آیات ہیں جس کا مفہوم سب کی سمجھ میں نہیں آتا، یا اس کے ایک سے زیادہ مفاہیم نکلتے ہیں، ان کو کہا متشابہات، وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، دیگر جو دوسری قسم کی آیات ہیں وہ متشابہات۔ اب متشابہات میں سے جب بہت سارے یا ایک سے زیادہ مفاہیم نکل رہے ہوں تو کسی ایک مفہوم کا تعین کرنا یہ ہمارے ذمے نہیں رکھا اللہ کے، ہمیں ایک مفہوم کا تعین کرنا بھی نہیں چاہیے، کرنے کی ضرورت بھی نہیں، اس لیے کہ کسی ایک مفہوم کا تعین کرنا کسی بھی دلیل کی بنیاد پر، اس کو تاویل کہتے ہیں۔ تاویل ویسے تاویل کا معنی ہے اصل حقیقت یا اصل مراد، لیکن شریعت میں تاویل اس کو کہتے ہیں کہ جب آپ کسی دلیل کی بنیاد پر کسی ایسی آیت سے جس سے ایک سے زیادہ مفاہیم نکل رہے ہوں تو آپ کسی ایک مفہوم کا تعین کر دیں کسی دلیل کی بنیاد، بے دلیل نہیں ہوتا، وہ ہوتا دلیل کی بنیاد پر، لیکن اس تعویل کو قرآن نے منع کیا ہے۔ منع کن الفاظ میں کیا ہے کہ جب متشابہ ہیں تو آپ کہیں اللہ جانتا ہے، بس بات ختم ہو گئی، اللہ کو معلوم ہے اس کا کیا معنی۔ فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، جن کے دلوں میں ٹیڑھ اور کجی ہے نا، وہ ان متشابہ آیات کے پیچھے دوڑتے ہیں فتنہ پھیلانے کے لیے اور اس کی اصل حقیقت تک پہنچنے کی غرض سے۔ لیکن والراسخون فی العلم، جن کو اللہ نے علم میں رسوخ دیا ہے نا، جو علم میں پختہ لوگ ہیں، وہ تعویلات کے پیچھے نہیں دوڑتے، متشابہات کے پیچھے نہیں دوڑتے، بلکہ وہ ان کا رویہ یہ ہوتا ہے آمنا بہ کل من عند ربنا، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، ہر چیز ہمارے اللہ کی طرف سے۔ لہذا سبع طرائق، اس سے مراد اگر سبع سماوات ہے تو بھی، اور اگر اس سے مراد سبع طرائق سے مراد 7 گزرگاہیں یا 7 راستے ہیں آسمان کے، کیونکہ فوقاکم ہے نا، اوپر راستے بنائے، تو وہ 7 کس قسم کے راستے ہیں وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ آمنا بہ کل من عند ربنا، اس کا جو بھی معنی ہے ہم اس کے اوپر ایمان رکھتے ہیں اور یہ اللہ کی طرف سے، ہر چیز ہمارے رب کی طرف سے۔ تو یہ اگر متشابہ ہے تو اس کے بارے میں ہمیں تعویل کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر اس سے مراد سبع سماوات ہے تو وہ واضح ہے، قرآن حکیم کے اندر بار بار آیا ہے، تو اکثر مفسرین نے اس سے مراد سبع سماوات دی ہے۔ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ، اللہ فرماتا ہے ہم مخلوق کی طرف سے غافل نہیں۔ کیا مطلب؟ کہ مخلوق کے لیے جتنی جو اس کی ضروریات زندگی ہیں اس سے ہم غافل نہیں ہیں، ہم ساری مخلوق کے لیے ضروریات زندگی پیدا کی ہیں، ان کے لیے جو مصالح ہیں، جو ان کے لیے مصلحتوں کی چیزیں ہیں، جو ان کے لیے ضروریات زندگی ہیں، وہ اللہ کریم نے سارے پیدا فرمائے ہیں، اور مخلوق کو جو جو چیز چاہیے تھی اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق کے، ہر مخلوق کے لیے کچھ نہ جس طرح کا مزاج ہوتا ہے، جو کچھ جانوروں کو چاہیے اللہ نے ان کے لیے بھی پیدا کیا ہے، جو کچھ انسانوں کو چاہیے ان کے لیے بھی پیدا کیا ہے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے یہ پوری کائنات تمہارے لیے پیدا کی، سبحان اللہ۔ یعنی ہر جانور کو، اب جس جانور نے گھاس کھانی ہے اس کو گھاس مل جاتی ہے، جس نے مٹی کھانی ہے اس کو مٹی مل جاتی ہے، جس نے اور کوئی خوراک کھانی ہے اس کو وہ خوراک مل جاتی ہے۔ تو دنیا میں جتنی بھی مخلوقات ہیں اللہ کریم نے سب کی ضروریات زندگی کا خیال رکھا، کیونکہ وہ خالق ہے نا، اور وہ رب ہے، رب العالمین، اور جو رب ہوتا ہے وہ مالک بھی ہوتا ہے اور وہ روزی رساں بھی ہوتا ہے، کیونکہ وہ پالنے والا ہوتا ہے۔ رب کا معنی پالنے والا، اور رب یربی کا معنی ہوتا ہے انشاء الشیء حالا فحالا الی حد التمام۔ رب وہ ہوتا ہے، اور پالنے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کو بڑھوتری دینا، اس کی نشو و نما کرنا، اس کی پرورش کرنا، حالا فحالا، ہر مرحلہ حیات پر، الی حد التمام،
کہ جب تک وہ اپنی تکمیل کو اور پرفیکشن کو نہ پہنچ جائے اس وقت تک ہر مرحلے پر اس کی نشو و نما کرنا. تو یہ اللہ کریم رب ہے، رب العالمین ہے، وہ ہر چیز کی پرورش کرتا ہے، اور جب وہ پرورش کرتا ہے تو ظاہر ہے اس کی روزی بھی عطا کرتا ہے. روزی عطا کرنا مالک کا کام ہوتا ہے، کسی اور کا کام نہیں ہوتا. لہذا فرمایا وما كنا عن الخلق غافلین. تمہیں یہ کائنات بہت بڑی لگتی ہے، اس کائنات کے اندر مخلوق بہت زیادہ لگتی ہے، ہم اپنی مخلوق کی ضروریات زندگی سے غافل نہیں. لوگوں کو پریشانی پڑی ہوئی ہے کہ اتنی مخلوق بڑھ گئی ہے اور نسلیں بڑھتی جا رہی ہیں اور آبادی بڑھ گئی ہے، اور کھانے پینے کا سامان کہاں سے آئے گا، اور پھر وہ جو مالتھس کا نظریہ آبادی ہے اس کے ذریعے سے کیلکولیشن کر کے، وہ تو خیر ویسے پٹ چکا، ختم ہو چکا، وہ تو جھوٹا ثابت ہو چکا کہ اس طرح سے آبادی بڑھتی ہی نہیں ہے جس طرح اس نے کیلکولیشن کی تھی. لیکن ایون دین آج تک لوگوں کو پریشانی ہے کہ آبادی بڑھ رہی ہے اور وسائل کم ہو رہے ہیں. حالانکہ اللہ کریم جس نے یہ انسان پیدا کیے ہیں یا کوئی بھی جاندار پیدا کیا ہے، اللہ اکبر، اس کے لیے اللہ نے ساتھ رزق بھی پیدا کیا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ اس نے اس کے ساتھ رزق پیدا نہ کیا ہو. اللہ اکبر. تو وہ وما كنا عن الخلق غافلین، ہم اس کے لیے غافل نہیں. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ. اب وہ جو وسائل حیات پیدا کیے ہیں دنیا میں، اس کے بارے میں کچھ چیزیں جو دلائل توحید اور دلائل ربوبیت کے طور پر ہم خود مظاہرہ اس کا خود ملاحظہ کرتے ہیں، اس کو خود دیکھتے ہیں، اس کا نظارہ کرتے ہیں، اس کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ دیکھو وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، ہم نے آسمان سے بارش نازل کی، پانی نازل کیا. بقدر، وہ ایک مقدار کے مطابق، ایک پورے اندازے کے مطابق نازل کیا. ظاہر ہے بارش زیادہ ہو جائے تو تباہی و بربادی ہو جاتی، اگر کم ہو تو اس کی ضرورت وہ پوری نہیں ہوتی. لہذا بقدر، اس کی جتنی مقدار چاہیے تھی اس مقدار کے مطابق ہم نے آسمان سے پانی نازل کیا. فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، اس میں سے جتنا پانی زمین میں چاہیے تھا اس کو زمین میں روک لیا. فَأَسْكَنَّاهُ فی الارض، اس کو روک لیا. یعنی ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ سارا پانی جو ہے وہ ایک طرف بہہ جائے، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ سارا پانی نیچے چلا جائے، اور ظاہر ہے اوپر زمین کے جو پانی روکے گا نہیں تو اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا. تو مختلف جو ندیاں بنتی ہیں، جو جھیلیں بنتی ہیں، جو دریا بنتے ہیں، وہ انسانوں کے فائدے کے لیے ہیں. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، تو پانی ہر جاندار کی ضرورت. لہٰذا ایک تو پانی ویسے ہم نے دے دیا، دوسرا یہ کہ جتنا بھی زمین میں زمین کی چیزیں اگانے کے لیے، کھیتی اگانے کے لیے جتنی جہاں جہاں ضرورت تھی ہم نے اس کے مطابق روک دیا. وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، ہم نے اس کو روکا پانی کو جتنا چاہیے تھا، حالانکہ اس پانی کے جانے پر ہم قادر ہیں، ہم قدرت رکھنے والے ہیں کہ پانی جو ہے جو جہاں جانا چاہتا ہے، اللہ اکبر، پانی کے جانے کے یعنی ختم کر دینے کے اوپر ہم قادر ہیں. پانی ختم ہو جائے تو ہم کہاں سے لائیں گے؟ پانی نیچے ہی چلا جائے، زمین پہ ختم ہو جائے، دنیا پہ خشک ہو جائے پانی، تو ہم کہاں سے پانی لائیں گے؟ اللہ فرماتا ہے وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، پانی کو لے جانے میں، ختم کر دینے میں ہم قدرت رکھتے ہیں، لیکن فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، ہم نے اس کو روکا ہے. پانی کیوں روکا ہے؟ اس لیے کہ انسانوں کی ضرورت. سورہ ملک کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ. یہ بتاؤ اللہ اکبر کہ زمین کا پانی اگر اللہ تعالیٰ نیچے ہی لے جائے، یہ جو موٹروں سے نکالتے ہو، نلکے لگے ہوئے ہیں، مختلف بڑے بڑی ٹربائنیں لگی ہوئی ہیں،
وہ تو اس وقت نکلیں گی، وہ پانی نکالیں گے نہیں جب وہ نیچے پانی ہوگا. جب زمین کا پانی نیچے ہی چلا جائے، ختم ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ، تو یہ چلتا ہوا پانی کون لائے گا، یہ چلتے ہوئے چشمے کون لائے گا؟ اللہ اکبر. تو یہاں اللہ کریم نے اسی بات کو اس اسلوب میں بیان فرمایا، فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، ہم نے ایک تو مقدار کے مطابق جتنی چاہیے تھی پانی نازل کیا، اور دوسرا پھر اس کو روک دیا زمین کے اوپر جتنی ضرورت تھی. وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، حالانکہ اس کو لے جانے پر ہم قادر تھے. فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ. سبحان اللہ. اس سے پھر یہ زمین کی کھیتیاں ہوگیں. فَأَنشَأْنَا لَكُمْ، پھر ہم نے تمہارے لیے پیدا کیا بِهِ، اس پانی کے ساتھ، جنات، بہت سارے باغات پیدا کر دیے. من نخیل، کھجوروں کے باغات، وعناب، انگوروں کے باغات، لکم، تمہارے لیے، فیہا فواکہ کثیرۃ، اس میں اور بھی بہت سارے پھل ہیں. اب دیکھیں کہ اللہ کریم سارے پھلوں کا ذکر کر سکتا تھا. آپ مارکیٹ میں جا کے دیکھیں ایک پھلوں کی دکان پہ کتنے پھل ہیں، اللہ اکبر. لیکن اگر یہاں ذکر کر دیا جاتا کہ ہم نے تمہارے لیے، اگرچہ کیلے، انار، اس طرح کا تو ذکر ہے قرآن حکیم کے اندر، لیکن سارے ہی پھل جو آج تک آئے ہیں، ظاہر ہے ہر دور میں مختلف قسم کے پھل، مختلف علاقوں کے اندر مختلف قسم کے پھل ہوتے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ وہ سارا ذکر کر دیتا یہاں، تو اس دور کے لوگ ان پھلوں کو کیا سمجھتے؟ لہٰذا اس دور میں صرف ان پھلوں کا ذکر کیا نام لے کر جن سے عرب واقف تھے. من نخیل وعناب، کھجوروں اور انگوروں سے بہت واقف تھے، لہذا فرمایا کہ یہ کھجوریں اور یہ انگور اللہ نے پیدا کیے ہیں. سبحان اللہ. اور ساتھ فرمایا کہ فیہا فواکہ کثیرۃ، علاوہ ازیں بھی بہت سارے پھل ہیں، یعنی قیامت تک آنے والے جتنے بھی پھل ہیں وہ بھی اس میں کور ہو گئے. سبحان اللہ. یہ ہے قرآن کا اعجاز کہ نام نہ بھی لیا ہو تو قیامت تک آنے والی ہر چیز اس سے کور ہوتی ہے. تو فرمایا اس کے علاوہ اور بھی بہت پھل جو ہے اس میں پیدا کیے. وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور ان پھلوں کو تم کھاتے ہو. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنی مخلوق کا خیال رکھا ہے. اللہ اپنی مخلوق سے غافل نہیں ہے. وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سَيْنَاءَ، اور وہ درخت بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا جو نکلتا ہے طور سینا سے. سینا ایک میدان کا نام ہے، اور طور کہتے ہیں پہاڑ کو. تو کہتے ہیں کہ طور سینا، طور سینین بھی اسی کو کہتے ہیں. تو اصل جو اس سے مراد شجراتن، اس شجرہ سے مراد وہ درخت ہے جس کو زیتون کہتے ہیں، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ والتین والزیتون. تو زیتون جو ہے عام طور پہ چونکہ اس دور میں اس کا جو زیت ہے، زیت کہتے ہیں زیتون کے تیل کو، تو وہ بہت استعمال ہوتا تھا. اور اس کا اصل علاقہ جو ہے وہ وہی علاقہ ہے جو یعنی آپ کہہ لیجئے فلسطین کے ساتھ سامنے، اور جو طور سینین جس کو کہا جاتا ہے وہ علاقہ، اصل اس کا علاقہ وہی ہے. یعنی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بحیرہ قلزم پار کر کے مصر سے ادھر آ گئے تھے، تو اس میں وہاں جس جگہ پہ پھرتے رہے اور جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلایا گیا، اور طور پہاڑ جس کو ہم کہتے ہیں، وہ جو علاقہ ہے وہ اصل علاقہ زیتون کا وہ ہے. اب بھی آپ دیکھ لیں تو دنیا کا سب سے زیادہ زیتون جو پیدا ہوتا ہے وہ اسی علاقے میں پیدا ہوتا ہے، فلسطین کے علاقے میں، اردن کے علاقے میں، اور یہ جو ارد گرد کے علاقے ہیں وہاں پہ زیتون بہت زیادہ پیدا ہوتا ہے. تو اس لیے اس کا اصل جو علاقہ ہے، حالانکہ ہر جگہ پیدا ہو جاتا ہے، اب تو سنا ہے پاکستان کے اندر بھی اس کے بہت باغات زیتون کے لگ گئے، لیکن اس کا اصل جو سورس ہے وہ وہاں تھا. اس لیے بتایا وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سَيْنَاءَ، وہ درخت جو وہاں سے نکلتا ہے یہ بھی اللہ نے پیدا کیا ہے. تَنبُتُ بِالدُّهْنِ وَالصِّبْغِ لِلْآكِلِينَ، وہ جو اگاتا ہے بالدہن، تیل، وَالصِّبْغٍ، اور سالن. یعنی اللہ تعالیٰ نے وہ درخت پیدا کیا، اور اس درخت سے کون سی چیز لوگوں کو ملتی ہے؟ ایک تیل ملتا ہے، اور دوسرا ان کو سالن ملتا ہے. سبحان اللہ. روغن کہہ لیں، للآکلین، کھانے والوں کو. اور ایک عرصے تک لوگ جو ہیں وہ اس کو بطور سالن، اس
زیتون کے تیل کو، اولیو آئل جس کو کہتے ہیں، اس کو بطور سالن استعمال کرتے رہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ تیل بھی ہے اور یہ سالن بھی ہے. اس کو اللہ تعالیٰ یہ وہ درخت اگاتا ہے گویا یہ اس درخت سے نکلتا ہے. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، سبحان اللہ. اور یہ جو چوپائے ہیں اس میں بھی تمہارے لیے بہت سارا عبرت کا سامان ہے. چوپائے کو ذرا غور سے دیکھا کرو، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے، اس میں تمہارے لیے کیا کچھ پیدا کیا ہے. نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا، ہم پلاتے ہیں اس چیز سے جو ان چوپایوں کے پیٹ میں ہے، اس سے ہم تمہیں پلاتے ہیں. ان کے پیٹ سے کیا نکلتا ہے؟ دودھ نکلتا ہے. سبحان اللہ، صاف شفاف دودھ. سبحان اللہ. اس کو سورہ نحل کے اندر فرمایا تھا کہ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، تمہارے لیے یہ چوپایوں کے اندر عبرت ہے. نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا صَائِغًا لِلشَّارِبِينَ. وہاں پہ فرمایا تھا کہ اس کے جو پیٹ سے نکلتا ہے مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ، گوبر اور خون کے درمیان سے. اللہ اکبر، گوبر اور خون کے درمیان سے نکلتا ہے. آپ کبھی کوئی گائے، کوئی بھینس جو دودھ دیتی ہے، یا کوئی اونٹنی یا کوئی بکری جو دودھ دیتی ہے اور بہت دودھ دیتی ہے، اس کو آپ ذبح کر دیں اور ذبح کر کے دیکھیں اندر دودھ ہوتا ہی کوئی نہیں. تو دودھ کہاں سے آتا ہے؟ سبحان اللہ. اور آتا بھی پھر کہاں سے ہے؟ ایسی فیکٹری اللہ کریم نے لگائی ہے، من بین فرث و دم، خون اور گوبر کے درمیان میں سے آتا ہے. اور وہ خون اور گوبر آلودگیاں ہیں، لیکن اس میں سے جو دودھ نکلتا ہے صاف شفاف، سبحان اللہ، لبناً خالصاً، خالص دودھ، سفید ماشاءاللہ، سائغا للشاربین، پینے والوں کے لیے انتہائی مزیدار اور آرام سے حلق سے اترتا ہوا. تو یہ اللہ کریم فرماتا ہے کہ یہ جو چوپایوں کے اندر جو نشانیاں ہیں، جو اس کے اندر عبرت کا سامان ہے، اس میں ایک بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں سے نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا، ان کے پیٹ میں جو کچھ ہے وہ ہم تمہیں پلاتے ہیں، یعنی دودھ جو ہے وہ ان پہ سے نکلتا ہے. وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرًا، ویسے تو جانوروں کے اور بھی بہت سارے فوائد ہیں، بے شمار فوائد ہیں. وَلَكُمْ فِيهَا، اور تمہارے لیے ان چوپایوں میں منافع کثیرہ، بہت سارے فوائد ہیں. وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، کچھ جانور ایسے ہیں جن کو تو تم گوشت کر کے کھا جاتے ہو. اب یہ بھی فائدہ ہے جانوروں کا کہ ان کا گوشت کھاتے، پروٹین چاہیے ہوتی ہے، تو تم کہتے ہو، ڈاکٹر کہتے ہیں پروٹین چاہیے، پروٹین کھایا کرو، تو گوشت تم ذبح کرتے ان کو کھا جاتے ہو. اللہ. وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، اور بعض جانور ایسے ہیں، علیہا، ان جانوروں پر، وعلی الفلک، اور کشتیوں پر، تحملون، تم سواری کرتے ہو، تم بٹھائے جاتے ہو. کیا مطلب؟ کہ تم سواری کرتے ہو اونٹوں پر، تم سواری کرتے ہو گدھوں پر، گھوڑوں پر، مختلف قسم کے جو جانور ہیں وہ تمہارے لیے سواری کا سامان ہے. اور پھر اسی طرح جو کشتی ہے وہ بھی تمہارے لیے سواری کا سامان ہے. یہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ کی، جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف تمہیں غور و فکر کرنے کی دعوت دے رہی. یہ یہاں تک آیت نمبر 22 تک جو پہلا حصہ ہے یہ مکمل ہو جاتا ہے سورۃ مومنون کا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.